إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے جادو، نظر بد، دم وغیرہ جتنے بھی اقسام ہے اس کے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی دعوت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جیسے سورۃ الاعراف کے اندر ہود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، قوم عاد کے طرف اللہ نے ان کو بھیجا۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہ میرے قوم، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ہود علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے تھے، ملأ، اس وقت کے جو مولوی تھے، پیر تھے، سردار تھے، وزیر مشیر تھے، کچھ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور کچھ مذہبی لیڈر ہوتے ہیں۔ اور ان سب کے مفادات جو ہے وہ عوام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ قوم صحیح ڈگر پہ چلے، قوم کے عقائد صحیح ہو جائے، ان کے معاملات صحیح ہو جائے، عدل اور انصاف قائم ہو جائے، دنیا میں روشنی آئے۔ اگر ایسا ہوگا تو ان کے مفادات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تجھے بے وقوفیت میں دیکھ رہے ہیں، بے وقوف تمہیں سمجھ رہے ہیں، العیاذ باللہ۔
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹا شخص ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ حق بیان کرتے ہیں اور آپ پر الزامات لگتے ہیں، آپ کے خلاف ایجیٹیشن چلتی ہے، آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور جواب میں ان ملأ نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ وہ اصل مسئلہ ہے جس سے علماء سوء کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے پیران ضلالت کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے قوم کے لٹیروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا لنعبد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ کا حکم مانیں، ایک اللہ کے سامنے جھکے، ایک اللہ کے غلام بن جائیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے بڑے جن کی غلامی کرتے آئے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے آئے ہیں، جن کا کہنا مانتے آئے ہیں، وَنَذَرَ، ان کو ہم چھوڑ دیں ایسے ہی، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے، میں اختصار کرتا ہوں، بیچ بیچ میں چھوڑتا ہوں، اصل مقصد کے طرف آ رہا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں، یہ بلے شاہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ قلندر کچھ نہیں کر سکتا، مشکل کشا علی نہیں اللہ ہے، یہ تعویذات ہے، یہ گنڈے ہیں، یہ جادو ہے، یہ منتر ہے، یہ ٹونے ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ نظر بد کا عقیدہ ہے، یہ جادو کا عقیدہ ہے۔ یہ نام تو تم نے رکھے ہیں، تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں، یہ تو تمہارے مولوی اور پیروں کی تقاریر میں یہ نام آتے ہیں، یہ تو تمہارے حضرات کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العزت نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہی بات آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ فاطر کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المومن کے اندر
دو جگہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ آیت نمبر 35 کے اندر فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جگڑتے ہیں جب اللہ کی کتاب بیان ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی آیات بینات بیان ہوتے ہیں، اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان ہوتی ہے، ان کے پیٹوں میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے. فساد برپا کرتے ہیں، قوموں کو مشتعل کرتے ہیں. فرمایا بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس کے یہ جگڑتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں حق کے مقابلے میں، جو اپنی زوراوری دکھاتے ہیں، اپنی بدماشیاں دکھاتے ہیں، اپنی قوت شو کرتے ہیں، حق کا جو یہ مقابلہ کرتے ہیں اور جو حق پرستوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، فرمایا ان کی یہ کرتوتیں کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے یہاں بڑی غصے کی بات ہے یہ. وعند الذین آمنوا، زمین پر مومنین اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اوپر اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے، ان کے اوپر غضبناک ہوتا ہے. کبھی یہ علماء سو نہیں سوچتے کہ یہ شخص کیا رہا ہے. اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر، اور اسی طرح کہ جب حق بیان ہو اور اس کی یہ مخالفت کرے، اسی مخالفت کی وجہ سے کہ حق کی مخالفت کرے، توحید کی مخالفت کرے، اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر اور جبار کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ تمہارا کام یہی ہے، بس تم اب حق کی مخالفت کرو، مناظروں کی چیلنج کرو، لوگوں کو مشتعل کرو، حق پرستوں کو اذیتیں پہنچاتے رہو، اس توحید کے راہ میں روڑے اٹکاتے رہو. اب اللہ تمہیں ایمان ہی نہیں دے گا، اور اسی حق کی مخالفت میں دنیا سے تم چلے جاؤ گے اور جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اسی سورہ المومن کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 56 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، فرمایا جو لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی کتاب کی آیات کے مقابلے میں جھگڑتے ہیں، اور بغیر اس کے کہ ان کے پاس بغیر سلطان اتاہم، کوئی دلیل بھی اللہ کی کتاب سے ان کے پاس نہیں ہوتی ہے.
فرمایا ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، یہ وہ تکبر ہے ان کے دلوں کے اندر جس تک یہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، جتنی بھی یہ کوشش کر لے۔ ارے ایک طرف ایک شخص کھڑا ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، دوسرے طرف تم اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ ایک اللہ کی کتاب بیان کر رہے ہو اور تم اس کے خلاف جھوٹی روایتیں بیان کر رہے ہو، مفسرین کے اقوال بیان کر رہے ہو، اپنے شیوخ کے فتاوے بیان کر رہے ہو، خوابوں کے قصے بیان کر رہے ہو، جھوٹے قصے اور داستانیں بیان کر رہے ہو، اپنے فلسفے گاڑ رہے ہو۔ اللہ حق پرستوں سے کہہ رہا ہے فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ میں آئے، توحید بیان کرنے والے، قرآن بیان کرنے والے، اور فکر نہ کرنا انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ جس کی توحید اور وحدانیت تو بیان کر رہا ہے، جس کی کتاب تو بیان کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، بہت قریب سے سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بڑے قریب سے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان متکبرین کو کیا پتا، ان توحید کے دشمنوں کو کیا پتا، ان قرآن کے دشمنوں کو کیا پتا۔ اللہ کے کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہے یہ پورا منظر، کون کیا کر رہا ہے۔ سورۃ الروم دیکھیں، قرآن مجید نے اس مضمون کو مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ تاکہ جو حق پرست ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں، انہیں اطمینان ہو، وہ گھبرائے نہیں۔ آیت نمبر 35 کے اندر دیکھیں سورۃ روم، پہلے تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ان سے کہو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، جسم کی نعمت ہے، خوراک کاک ہے، بیوی بچے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی دیا اللہ نے، لیکن کسی نعمت کی تم نے قدر نہیں کی، فائدہ اٹھا لو دنیا کے ان نعمتوں سے، ان قریب تم سمجھ جاؤ گے، ایک دن اللہ کے بارگاہ میں تمہاری حاضری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ما انزلنا علیہم سلطانا، ہم نے کوئی حجت، کوئی دلیل ان کے پاس اپنے طرف سے نہیں بھیجی ہے۔ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ اللہ کی وہ نازل کی ہوئی دلیل اور حجت وہ ان کے شرک پر کلام کرے، باتیں کرے، بتائے کہ ہاں یہ جائز ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، قرآن مجید سورۃ البقرہ، سورۃ مائدہ، سورۃ لقمان، سورہ زخرف، مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ایک جگہ سے حوالہ دیتا ہوں، سورہ الزخرف دیکھیں، فرمایا ام آتیناہم کتابا، کیا میں نے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟
من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے کہ اللہ کا رسول قرآن پیش کرے اور مقابلے میں یہ دوسری کتاب پیش کرے، تو اللہ فرماتا ہے کیا میں نے یہ دوسری کتاب ان کو دی ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں؟ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، جس کے اوپر یہ ہاتھ لگائے ہوئے، مضبوطی سے اس کو تھامے ہوئے، پکڑے ہوئے، اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں۔ بل قالو، فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ کی تو ایک ہی کتاب ہے، اس نے تو ایک ہی کتاب بھیجی ہے۔ بل قالو انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، شیخ صاحب نے، حضرت صاحب نے، مفسر صاحب نے، فلاں صاحب نے، دیکھو یہ کتابیں لکھی ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم اپنے انہی بڑوں کے نقش قدم کے اوپر چل رہے اور ہم ہدایت یافتہ ہیں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بستی میں، شہر میں اپنا رسول، اپنا نذیر نہیں بھیجا ہے، الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارهم مقتدون، بلکہ ہر وقت، ہر قوم اور ہر بستی میں جہاں بھی ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے، ہمارے ساتھ اگر آج ہو رہا ہے تو ہمیں تسلی رکھنی چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے شیوخ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اکابرین کو ایک دین پہ پایا ہے، ایک امت پہ پایا ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کی اقتداء میں چل رہے ہیں، وہ ہمارے مقتدا اور ہم ان کے مقتدی ہیں۔ آج بھی وہی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے، ہم قرآن بیان کرے، یہ جھوٹے ٹگوسلے بیان کرے، ہم قرآن بیان کرے، یہ جھوٹی روایت بیان کرے، ہم قرآن بیان کرے، یہ اپنے حضرت اور شیخ کا قول بیان کرے، ہم قرآن بیان کرے، یہ اپنے علماء کی کتابیں بیان کرے، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس حق ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لاؤ، برہان، قد جاءکم من اللہ برہان، اللہ کے طرف سے کتاب برہان آتی ہے، اگر تمہارے پاس دلیل ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اپنی دلیل۔ یہ چیلنج نہ اس دور میں کسی نے قبول کیا ہے اور نہ آج کوئی قبول کرتا ہے۔ ایک ہی ان کا جواب ہوتا ہے، کیا اتنے سارے لوگ نہیں جانتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے علماء نہیں جانتے ہیں؟ سورۃ صاد دیکھے، اللہ کا رسول جب دعوت پیش کرتا ہے تو ان کا بھی اعتراض یہی ہوتا ہے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اپنے بڑوں سے یہ باتیں ہم نے نہیں سنی ہے۔ اور کئی قرآن کہتا ہے ما سمعنا بہذا فی ملت الاخرہ، یہ اتنی جماعتیں، اتنے فرقے ہیں، کوئی اور یہ بات نہیں کر رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، توحید بیان کرنے والے بہت ہیں، لیکن ایسی توحید کو تم کیا کرو گے
کہ ایک طرف وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر، محراب اور منبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کرے کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، نبی اس کے ساتھ شریک نہیں، ولی اس کے ساتھ شریک نہیں، ملائکہ اس کے ساتھ شریک نہیں، اور وہی بدبخت دوسرے سٹیج پہ کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا، وَالْأَرْضُ فَتُنبِتُ، آسمان زمین کو حکم دے گا اور فصلیں اگائے گا، اور ایک شخص کو لائے گا فَيَقْتُلُهُ، اس کو قتل کرے گا، ثُمَّ يُحْيِي، اور پھر اس کو زندہ بھی کرے گا۔ توحید رہی باقی، نبی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، ولی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ دجال یہودی تیرا چچا لگتا ہے؟ جب نبی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، ولی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، ملائکہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں، ایک کانا دجال یہودی جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھے گا، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ انہی روایت پرستوں کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم بھی صحیح احادیث کو مانتے ہیں لیکن جھوٹی روایتوں کو نہیں مانتے قرآن کے خلاف۔ یہی روایت پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری روایت لایا ہے کہ ما بعث من نبی الا انذر امتہ، کہ کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی اللہ نے نہیں بھیجا ہے، اور نام نوح علیہ السلام کا لیا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، الا انذر امتہ، لیکن ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، من الدجال، دجال سے ڈرایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس کتاب میں یہ ہے کہ ہمارے امت میں آخر زمانے میں دجال آئے گا، اگر ان روایتوں کا کوئی انکار کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منکر حدیث ہو جاتا ہے، جی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ امام بخاری یہ روایت لایا ہے کہ ہر نبی نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تو یہ بتاؤ، یہ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے امت کو ڈرایا تھا، ان حدیثوں میں بھی موجود تھا، ان حدیثوں کا کیا ہوا جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھی؟ دجال تو نہیں آیا؟ آیا دجال؟ نوح علیہ السلام کے قوم میں نہیں آئے، ان حدیثوں کا کیا ہوگا؟ صالح علیہ السلام نے ڈرایا، ہود علیہ السلام نے ڈرایا، ابراہیم علیہ السلام نے ڈرایا، اور اگر ہم آگے نہیں نوح علیہ السلام سے اس طرف اگر ابراہیم علیہ السلام کو لے لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ڈرایا، یعقوب علیہ السلام نے ڈرایا، اسحاق علیہ السلام نے ڈرایا، یوسف علیہ السلام نے ڈرایا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا، زکریا علیہ السلام نے ڈرایا، یحییٰ علیہ السلام نے ڈرایا، سلیمان علیہ السلام نے ڈرایا، داؤد علیہ السلام نے ڈرایا، ایوب علیہ السلام نے ڈرایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا، کتنے انبیاء آئے ہیں، سب نے ڈرایا، اور سب کی حدیثوں میں تھا کہ آئے گا، لیکن آیا نہیں۔ ان حدیثوں کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ حدیثیں تو وہ بھی تھی نا ان انبیاء کی۔ نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ نبی اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ڈرایا تو کیوں نہیں آیا؟ اور پھر اس کے بعد ہر نبی نے ڈرایا تو کیوں نہیں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا تو کیوں نہیں آیا؟ اصل میں بات کیا ہے؟ یہ تو حقیقت نہیں بتاتے ہیں نا۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہودیوں کی پھر کتابیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ان کے مواد، ان کے عقائد سارے یہودیوں سے لیے ہوئے، نصرانیوں سے لیے ہوئے، شیعوں سے لیے ہوئے ہیں۔ فساد اس قوم کے اندر جو برپا کیا ہے، ان باطل روایات، اسرائیلی روایات نے اور ان شیعوں کی روایات نے برپا کیا ہے۔ شرک کا جو بھی قسم ہو وہ انہی لوگوں سے آئی ہے اس امت کے اندر۔ دجال کا عقیدہ آنے کا یہودیوں کا ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا عقیدہ
نصرانیوں کے اناجیل اربع کے اندر ہے، یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کو شے دینے والے، آگے بڑھانے والے وہ شیعہ ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ وہ باطل روایتیں ہمارے اندر داخل کر دی۔ اب وہ اہل توحید جو توحید بیان کرتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں وہ کس طرح اس کو ہضم کر دیتے ہیں۔ وہ ہم سے لڑتے ہیں کہ جی دجال کی روایت تو ماننی پڑے گی آپ کو۔ یہ تو متفقن علیہ عقیدہ ہے امت کا کہ دجال آئے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ساتھ میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں ساری امت کا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کیوں کافر؟ اس نے کہا میں نبی، اس پہ کافر ہوا ہے نا۔ مسیلمہ کذاب کیوں کافر؟ اس نے کہا میں نبی۔ یوسف لاہوری کیوں کافر؟ اس نے کہا میں نبی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو اس کا اقرار کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہے، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ کتاب آخری کتاب ہدایت ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح، میں آیا اس کے بعد قیامت آئے گی، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج قرآن کے مقابلے میں یہ باطل عقائد انہوں نے دیے ہیں، یہ شرکیہ عقائد۔ ورنہ یہ کوئی چھوٹا شرک تو نہیں ہے نا جی، دجال آئے گا، بارش برسائے گا، فصلیں اگائے گا، موت اور زندگی دے گا، یہ کوئی چھوٹا شرک ہے۔ اس شرک کو بھی ہضم کر لیا ان روایتوں کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑ دیا ان روایتوں کی وجہ سے۔ لڑتے ہم سے ہے، اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی روایتوں کے پیچھے جاؤ گے تو بہت کچھ تمہیں پھر ماننا پڑے گا۔ روایتوں کے بجائے حدیث رسول مانو۔ روایت اور حدیث رسول میں فرق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کو اونٹوں کے پاس بھیج دیا کہ وہاں لے جاؤ ان کو، اونٹوں اور اونٹنیوں کے پاس۔ اور وہاں جا کے بخاری میں دو حدیثیں ہیں، ایک روایت اور ایک حدیث۔ حدیث میں یہ ہے کہ وہاں ان کو رکھو اور اونٹنیوں کا دودھ پیے۔ کیا کرے؟ دودھ پیے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اور روایت میں ہے کہ وہاں ان کو رکھو، اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جانور کا پیشاب ان کو پلاؤ؟ کیونکہ رسول کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ رسول ان کے اوپر تمام خبائث چیزوں کو حرام کر دے۔ پیشاب حرام ہے پینا یا نہیں؟ حرام ہے۔ تو رسول نے کیسے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہو جائیں گے، ان کو اونٹنیوں کا پیشاب پلاؤ؟ تو یہ حدیث رسول نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مکذبین کی، جھوٹے لوگوں کی، اللہ کے دین کے دشمنوں کی گھڑی ہوئی جھوٹی روایت ہے، اگرچہ یہ بخاری میں ہے۔ بخاری کوئی جبریل علیہ السلام تو نہیں ہے، بخاری کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، بخاری ایک محدث ہے، انسان ہے۔ وہ کہتا ہے سمیت فلان، میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے، اخبرنی فلان، مجھے فلان نے یہ بات بتائی ہے، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی ہے۔ یہ سلسلۃ الرجال ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، یا اس میں ادخال اور دس بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب تدوین فرمائی، ابھی مکمل بھی نہیں تھی، وہ وفات پا گئے، ان کے شاگردوں نے یہ نسخے جو ہے شائع کر دیے، اب بیچ میں کسی نے ادخال کر دیا،
روایتیں اندر داخل کر دی. تو دیکھو افراد اور تفرید سے ہمیں بچنا ہے، صحیح حدیث کا انکار نہیں کرنا اور غلط روایت جو قرآن کے خلاف ہو اس کو ماننا نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر لازم کر دو. حدیث رسول وہ ہوتی ہے جو آپ کو نماز پڑھانا سکھائے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کو زندگی گزارنا سکھائے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کو دین سکھائے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کو ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کو پڑوسی کا حق سکھاتی ہے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کا مسافر کا حق آپ کو سکھاتی ہے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کو مہمان کی مہمان نوازی سکھاتی ہے، حدیث رسول وہ ہے جو آپ کو سچ بولنا سکھائے، اخلاق سکھائے. یہ حدیث رسول ہے. لیکن یہ حدیث رسول نہیں کہ اونٹنیوں کا پیشاب پیو. ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، ہضم ہو گئی یہ بات آپ کو؟ بخاری لایا تو کیا ہو گیا جی؟ قیامت کے دن بخاری ہمیں بچائے گا کیا امام بخاری؟ امام بخاری سر آنکھوں پہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ ایک اہل علم گزرے ہیں، ایک اچھے آدمی گزرے ہیں، ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہم وہ روایت، بہت ساری روایتیں ہیں جھوٹی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، کیا ہم مانتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے لیکن ان جھوٹی روایتوں کو نہیں مانتے. بہت ساری روایت ہیں جو موقوف روایتیں ہیں، صحابہ کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ جھوٹی روایتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، صحابہ کو ضرور مانتے ہیں. وہ تو ہمارے لیے دین کے اندر حجت دلیل ہے. قرآن کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. لیکن جھوٹی روایت صحابہ کی طرف بھی اگر کوئی منسوب کرے تو ہم نہیں مانتے ہیں. تو امام بخاری والی کیا مانیں گے؟ امام مسلم والی کیا مانیں گے؟ سب مل کے کہو ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پہ ہے. بتاؤ، اللہ کی کتاب آخری سند اور آخری حجت ہے، یہ فیصلوں کی کتاب ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں یہ کتاب پڑھی ہوگی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کا رسول بھی یہ شکایت کرے گا کہ میری یہ قوم جو آج گمراہ جہنم میں جا رہی ہے، مشرک جہنم میں جا رہی ہے، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ارے اصول سمجھو، رسول کا اصول کیا ہے، صحابہ کا اصول کیا ہے، قرآن کیا اصول تمہیں دے رہا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے، یمن کا گورنر بنا کے اللہ کے رسول انہیں بھیج رہے ہیں. فرمایا معاذ وہاں بھیج رہا ہوں، تمہیں فیصلے کرنے ہوں گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ نے کہا میں فیصلے اللہ کی کتاب سے کہوں گا. کہو سبحان اللہ. اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا. کہا معاذ اگر قرآن میں نہ ہو کوئی بات، کہا اللہ کے رسول کو پھر دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا اور کیا کیا. کہا سبحان اللہ. کہا معاذ اگر اس میں نہیں، کہا قرآن اور سنت میں اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، قرآن اور سنت سے بات ڈھونڈوں گا، اپنی رائے قائم نہیں کروں گا. سب سے پہلی بات کیا بتائی؟ جو چیز قرآن میں مل جائے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ گواہ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، آج لوگ چھپا رہے ہیں. جو چیز قرآن میں مل جائے حدیث کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے. ضرورت رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے. حدیث کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جب تشریح قرآن میں نہ ہو. اللہ فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اب تفسیر قرآن میں نہیں ہے، نبی کی سنت دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اقیموا الصلاۃ کیا ہے. دین کو سمجھو، یہ سمجھ کی باتیں ہیں. اب حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، ملک الموت آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تیار ہو جاؤ، تمہاری موت کا وقت ہے، تمہاری جان لینے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تھپڑ اٹھایا اور اس کے منہ پہ مارا. مانو گے اس حدیث کو؟ موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو، فرشتے کو تھپڑ مارے گا؟ اور پھر اس روایت میں ہے کہ وہ فوراً وہاں سے واپس گیا اللہ کے پاس کہ اللہ جس بندے کے پاس تو نے بھیجا تھا وہ تو جان دے ہی نہیں رہا، اس نے تو تھپڑ مجھے مار دیا، میری تو آنکھ ہی نکال دی اس نے. اللہ نے فرمایا جا میرے بندے سے کہا، موسیٰ سے کہے کہ بیل کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھا دوں گا. جب واپس وہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ سال بھی تو گزر جائیں گے، مرنا تو ہے، چلو ابھی جان لے لے میری. پھر وہ تیار ہو گئے. یہ حدیث رسول ہے یا مذاق ہے؟ بتاؤ، یہ مذاق ہے یا حدیث رسول ہے؟
الیاذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام کہ ملک کو تھپڑ مارا، پھر اللہ پہ الزام کہ اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ بدل گیا۔ قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت کا جب وقت آتا ہے تو ایک گھڑی آگے پیچھے انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ مذاق نہیں کرو اللہ کی کتاب کے ساتھ، ہمیں مت ڈراؤ دھمکاؤ کہ تم حدیث نہیں مانتے ہو، منکر حدیث ہو گئے۔ ارے تم قرآن نہیں مانتے ہو، منکر قرآن ہو۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر۔ الحمدللہ ہم صحیح حدیثوں کو مانتے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں مت ڈراؤ دھمکاؤ۔ ہم سلسلہ مراتب کو سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جب اللہ کی کتاب آتی ہے ہم کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جب رسول کی تشریح قرآن کے مطابق آتی ہے ہم کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں۔ ہم پرویزی نہیں ہے، ہم منکر حدیث نہیں ہیں، ہم چکڑالوی نہیں ہیں، ہم غامدی بھی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، مسلم۔ ہم اللہ کو بھی مانتے اور رسول کو بھی مانتے، قرآن مانتے اور قرآن کے مطابق صحیح احادیث کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، نہ ہم ان لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو روایتوں کو چاٹ رہے ہیں، اور نہ ہم ان لوگوں کو راضی کرنے چاہتے ہیں جو احادیث کے دشمن ہیں۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام نہر میں نہ رہا ہے، کپڑے اتارے اور پتھر پہ رکھ دیے۔ جب نہ چکے اپنا کپڑے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کپڑے پتھر لے کے بھاگنے لگا۔ پتھر کبھی بھاگتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی اس کی ٹانگیں دیکھیے کیسے پتھر بھاگ گیا۔ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ ارے مولیو، کوئی ہوش کے ناخون لو، کوئی عقل سے کام لو۔ تم کتنی قرآن کی مخالفت کرو گے، کتنی رسولوں کی توہین کرو گے تم؟ حدیث کے نام پہ رسولوں کے کپڑے تم اتار رہے ہو، ہم تمہیں چھوڑیں گے؟ تم جو کر سکتے ہو کرو، انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے لے کے پتھر دوڑتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام الیاذ باللہ عریاناً، ننگے بغیر کپڑوں کے اس کے پیچھے کیا ہوا؟ دوڑتے گئے، یہاں تک کہ ایک مجلس بیٹھی تھی جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک مجلس بنی اسرائیل کی۔ پتھر وہاں چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی گیا، اور سارے بنی اسرائیل جو وہاں بیٹھے تھے سب نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ ننگا دیکھ لیا۔ ایمان کچھ بچا ماننے والے کا؟ جو رسول کے بارے میں ایسی باتیں کرے وہ کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ ارے وہ یہودی ہوگا، وہ نصرانی ہوگا، وہ مشرک ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ منافق ہوگا، وہ زندیق ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ عقل کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو۔ اب جو مجھے موضوع دیا گیا اس پہ میں آتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم ہی کی روایتیں ہیں، ابن ماجہ کی روایتیں ہیں، عبد الرزاق مسند ابن عبد الرزاق کے اندر ہے، مسند ابن شیبہ کے اندر ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل بھی یہ رائے ہے مسند احمد کے اندر۔ کئی کتابیں ان روایات کو لائے ہیں کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا۔ جادو کیسے ہو گیا جی؟ جادو کیا بلا ہے؟ یخیل الی انہ یفعل الشیء وما فعلہ، ایسا جادو رسول پہ ہو گیا تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے کام کیا ہے یا نہیں۔ رسول کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے کام کیا یا نہیں۔ 6 مہینے سال تک یہ اثر اللہ کے رسول پہ چلتا رہا۔ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا، الیاذ باللہ اس کے دماغ پہ ایسا جادو کر دیا تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے کام کیا یا نہیں۔ مانو گے؟ اگر مانو گے تو پھر اللہ کی بات بھی سن لو، کان کھول کر سن لو۔
فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ کی کتاب انہ لکتاب عزیز، تم کتابوں کا ڈھیر لگا دو، لائبریریاں بھر دو، لیکن یہ کتاب سب سے بلند اور اعلیٰ ہوگی، عزت اسی کتاب کی ہوگی سب کے مقابلے میں۔ یہ کتاب پکار کر کہتی ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ فرمایا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی کہتا ہے کہ یہ مسحور ہے، اس پر لبید ابن عاصم نے جادو کر دیا تھا، اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے، گمراہ ہے اور بے دین شخص ہے۔ یہ چاہے یہ مولوی ہو، یہ مفتی ہو، یہ علامہ ہو، یہ کوئی بھی ہو، قرآن فتوے لگاتا ہے 3۔ اور میں حیران ایسے لوگوں پہ ہوں جو قرآن بھی بیان کرتے ہیں، توحید بھی بیان کرتے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں کا کوئی لحاظ خیال ہے، نہ توحید کا کوئی لحاظ ہے، کیونکہ وہ روایتیں جو آتی ہے کہ نبی پہ جادو ہو گیا ہے، ان روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جس نے جادو کیا وہ بنو زریق میں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ بنو زریق میں۔ اللہ کا نبی مدینے میں تھا، یہ دونوں الگ شہر ہے۔ مدینہ اور بنو زریق کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ میرے خیال میں اس وقت ہم میں سے کوئی بھی 3 میل نہیں جا سکے گا پیدل، ٹھیک ہے نا؟ 1 میل بھی جانا بہت دور ہوتا ہے۔ 3 میل کا فاصلہ تھا، اور وہاں اس نے بالوں اور داغے میں جادو کیا، اور اس کا اثر 3 میل دور نبی پر مدینہ میں ہو گیا۔ یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ کیا ان کو یہ یاد نہیں آتا؟ خیال نہیں آتا؟ کوئی اللہ کا خوف ان کو نہیں ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے سورۃ انعام کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ان کے اعمال برباد کر دیتا۔ سورہ زمر میں اللہ اپنے آخری نبی سے فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اعمال برباد کر دوں گا۔ اور یہ شرک کرے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جی اس کے شرک سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مان لے کہ اس نے پھونکے ماری ہے داغوں میں اور بالوں میں، اور 3 میل دور جا کے اس کا اثر نبی پہ ایسا ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے ان گمراہی سے آپ لوگوں کو نکالا ہے، یہ اس کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ آپ یقین جانو کہ شرک 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شرک ہوتا ہے جو عوام الناس کے اندر ہے، کسی نے گائے کا سینگ لگایا، کسی نے کالا جھنڈا لگایا، کوئی لوبان کی دنیا کرتا ہے، مولوی آپ کا مقابلہ نہیں کرتا، آپ یہ توحید بیان کرو، شرک کا رد کرو، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ ایک شرک علماء کا ہے، اگر آپ نے کہہ دیا نظر میں اثر نہیں، پھر تیار ہو جاؤ مناظرے کے لیے، دم میں اثر نہیں، تیار ہو جاؤ مناظرے کے لیے، جادو میں اثر نہیں، تیار ہو جاؤ مناظرے کے لیے، دجال کی الوہیت نہیں مانتے ہو، تیار ہو جاؤ مناظرے کے لیے۔ یہ علماء کا شرک ہے۔ لیکن قرآن کی وہ آیتیں میں نے شروع میں ہی بتا دی کہ کوئی مائی کا لال اپنے شرک کے اوپر دلیل نہیں لا سکتا ہے۔ یہ بدماشی کر سکتے ہیں، زور دکھا سکتے ہیں، عوام کو مشتعل کر سکتے ہیں، فساد کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیت کس کی ہوگی؟ توحید کی۔ جیت اللہ کی کتاب کی ہوگی، جیت حق کی ہوگی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ نساء کی، اس کو بھی آپ سنیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، فرمایا وہ لوگ جن کو میں نے کتاب میں سے حصہ دیا، یعنی علم دیا، علماء کی بات اللہ کر رہا ہے، کیا ان کو نہیں دیکھا آپ نے؟ یؤمنون بالجبت، یہ جبت پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، اعتمد بہ، اس کا معنی ہے لوگوں، یہ کسی چیز پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اور الجب جو ہے عربی کے اندر
اب آپ ترجمے دیکھو گے تو ترجموں کے اندر تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا یہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن امام بخاری کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول لائے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال الجبت السحر، جبت کہتے ہیں سحر کو، جادو کو۔ جبت کس کو کہتے ہیں؟ جادو کو، سحر کو۔ اب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں والطاغوت، طاغوت کی بات مانتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی ایک طرف توحید ہے، دوسرے طرف جادو کا عقیدہ ہے، ایک طرف قرآن ہے، دوسرے طرف من گڑت ان کی روایتیں اور ان کے اپنے بڑوں کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کر اپنے ان طاغوت پرست طاغوتوں کا جو ہے بات مانتے ہیں، ان سرکشوں جو اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ فرمایا نہ صرف یہ کہ جادو مانتے ہیں، طاغوت کی بات مانتے ہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں اور جادو میں اثر نہیں مانتے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ کافر لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ آج بھی دیکھیں کچھ لوگ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ان سے اپنے ہی بعض ساتھی، دیکھیں سمجھدار لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، بعض اپنے ہی ساتھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ چلو ٹھیک ہے، ہمارے نظر میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، کیا یہ بریلیوں سے بھی برے ہیں؟ بتاؤ، کیا یہ شیعوں سے بھی برے ہیں؟ کیا یہ دوسرے جو فرقے سب سے یہ برے ہیں کہ سب کو ہم نے چھوڑ دیا، بس ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کی مخالفت ہے، ان سے مناظروں کی چیلنج ہے، ان کا مقابلہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اپنے ساتھی بھی ان سے کہتے ہیں نہیں جی یہ قادیانیوں کی بی ٹیم ہے، یہ قادیانی ہے، یہ معتزلی ہے، یہ خارجی ہے، یہ پرویزی ہے، نام تو بہت سارے ہیں نا لوگوں کے پاس، سارے نام جمع کر کے ہمارے اوپر پھینک دیتے ہیں، یہ سارے ان کے نام ہیں۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، اللہ کے یہاں جاؤ گے جواب دو گے۔ جو لوگ توحید بیان کرے، جو قرآن بیان کرے، وہ آپ کے دشمن ہیں، اور جو شرک بیان کرے ان کو آپ چاہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے بھی ہیں، ان سے تعلقات بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ ظالم اللہ کی کتاب سے پھسل جاتے ہیں، توحید سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ حق پرستوں کے خلاف یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ جی ان کے مقابلے میں تو کافر جو ہے، منکر قرآن جو ہے، وہ بھی جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ابن حبان کی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے جادو پر یقین کیا، اعتماد کیا، اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر کیا ہے؟ جنت حرام ہے۔ یہ معمولی عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی منتر پڑھے اور آپ کہے کہ جی اس میں اثر ہے، نظر بندی کر دی۔ نظر بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نظر بندی کا مطلب یہ کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے دیکھنے کے لیے، اب وہ جب جادو کرتا ہے نا تو ان آنکھوں سے وہ کچھ انسان نہیں دیکھ سکتا جو حقیقت ہو۔ مثال کے طور پہ دن ہے تو اس کو رات نظر آئے، مرد ہے تو اس کو عورت نظر آئے، لاٹھی ہے تو اس کو اژدہا نظر آئے۔ آپ مانو گے ایسا عقیدہ؟ آنکھوں پہ تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے میں وہ آیتیں نہیں آپ کے سامنے بیان کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں، سورۃ تحریم دیکھ لیں، سورۃ ہجر دیکھ لیں، سورۃ انفال دیکھ لیں۔ ان سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ آنکھوں میں تصرف اور پھونک سے کام کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ آنکھوں میں تصرف اور پھونک سے کام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جادو، وہ منتر پڑتا ہے، پھونک مارتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، یا آنکھوں میں وہ تصرف کرتا ہے کہ چیز ایک ہے اس کو نظر دوسری آ رہی ہے، یہ پرلے درجے کا مشرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ پکا مشرک ہے۔ یہ اللہ کی صفت اٹھا کے جو ہے ساحر کو دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، میں تو حیران ہو ان نام نہاد توحیدیوں کے اوپر
کہ جو رسول کے تصرف کے قائل نہیں ہے وہی لوگ ایک ساحر کے تصرف کے قائل ہیں، شیطان کے تصرف کے قائل ہیں۔ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو جی آپ نہیں مانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے جی؟ شیطان ہو سکتا ہے، ابلیس ہو سکتا ہے، ہاں شیاطین ہو سکتے ہیں، جمع ہے، کیونکہ شیطان ابلیس کی ذریت ہے جو کام کر رہی ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ تو ایک جن تھا، جس طرح ہم مخلوق ہے اس طرح وہ، اگر وہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہوگا۔ ہر جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید ان صفات سے بھرا ہوا ہے، یہ ابلیس کی صفت نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ دیکھیں نظر کا عقیدہ ہے، دم کا عقیدہ ہے، یہ وہ عقائد ہے، عقائد باطلہ، شرکیہ عقائد جو آج اس امت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو توحید کہنے والے بھی اس شرک کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ نظر اللہ نے دی ہے کس لیے؟ دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، کان سننے کے لیے، بس اس کا یہ کام ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ اب کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے العین حق، ہم بھی کہتے ہیں آنکھیں حق ہے، عین آنکھوں کو کہتے ہیں نا، آنکھیں حق ہے، آسمان حق ہے، زمین حق ہے، مخلوق حق ہے، اللہ نے پیدا کی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ لیکن ایسی روایتیں جس میں یہ ہو کہ کوئی کسی کو دیکھے اور وہ بیمار ہو جائے، تو ایسی روایتیں ہم کہتے ہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، ہم نہیں مانتے جی، تم ہمیں منکر حدیث کہو جو بھی کہو، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسی روایتیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہاں روایتیں، ان روایتوں کے مقابلے میں احادیث ہے، ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ حدیثیں ہیں۔ میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کے اندر یہ دونوں مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، یعنی دم کا بھی عقیدہ اور نظر کا بھی عقیدہ۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ روایت دیکھیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے قالت کان اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہیں رقیہ کرنے کے لیے۔ اب رقیہ کا معنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دم کرنا، پھونکنا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا قال بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ جبریل علیہ السلام نے جو رقیہ کیا ہے وہ رقیہ کیا ہے اس کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں۔ یہاں اس کو رقیہ کہا گیا، لیکن ایک روایت کے اندر وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المریض یدعو له، جب کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یدعو له، اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ اس کی یہ بیماری تو دور فرما، تو تمام لوگوں کا رب ہے، حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پہ یدعو لہ کے الفاظ ہے، دعا کرتے تھے، اور یہاں یرقی کے الفاظ ہے بہذہ الرقیۃ،
یعنی اس رقیے کے ساتھ. اور وہ رقیہ کیا کہہ دیا؟ اذہب البأس رب الناس بیدک الشفاء ولا کاشف لہ الا انت. وہی بالکل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رقیہ کرتے تھے. کیا رقیہ کرتے تھے؟ یعنی وہی دعا پڑھتے تھے، اذہب الناس رب الناس واشف انت الشافی. تو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ ایک حدیث کو لے کے کہو کہ جی میں اس حدیث کو مانتا ہوں. نہیں، حدیثوں کو جمع کرنا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہم قرآن کے اندر کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں تصریف الآیات کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسی طرح احادیث کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کل حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے اس موضوع سے متعلق. پھر اس میں جو اصل مسئلہ ہے قرآن کے مطابق اس سے نکالا جاتا ہے، اس کا معنی نکالا جاتا ہے کہ کیا معنی مفہوم ہے اس کا. شرارت نہیں کی جاتی ہے. تو وہ معنی خود آپ کو حدیث جو ہے وہ بتا دے گی. اچھا، دوسری بات جو اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے اور رقیہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل علیہ السلام، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی یہ تھا بسم اللہ یبری کا ومن کل دائی یشفی کا. اب یہ بتاؤ، یہ پھونک مارنا ہے یا دعا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تیری بیماریوں کو دور کر دے، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے. من شر حاسدین، ہر حاسد سے اللہ رب العزت تجھے بچا دے. اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے. وشر کل ذی عین، اور ہر آنکھ والے کے شر سے اللہ تجھے بچا دے. آنکھ سے نہیں، آنکھ والے کے شر سے. حدیثوں کو دیکھو. کبھی قرآن حدیث عین حاسد اس کو کہتا ہے کہ حاسد کے آنکھوں سے، کبھی حدیث اس کو جو ہے کل ذی عین کہتا ہے اور آنکھ والے کے شر سے. دیکھیں، کسی کی آنکھ نہیں، اندھا ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کیا، وہ تو اپنے راستے کو بھی نہیں پا سکتا ہے. آنکھ والا ہوگا تو آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو اس لیے کہا کہ ہر آنکھ والے کے شر سے اللہ رب العزت تجھے بچائے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں، قرآن مجید یہ عقیدے کی کتاب ہے. ہم چیلنج سے کہتے ہیں پورے قرآن کے اندر ایک آیت دکھا دو جس میں ہو کہ نظر کے اندر اثر ہے. ایک آیت سے دکھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں دکھا سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت سے کوئی دکھا دے کہ دم اس میں اثر ہے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے جو صرف روایات کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے؟ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو قرآن میں بھی ہوتا. لیکن اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو. پھونکوں سے کام نہیں ہوتا ہے. پھر عقل سے بھی کام لینا چاہیے. عقل سے بھی لعلکم تعقلون قرآن کہتا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، عقل سے کام لو. یہ قرآن اس لیے آیا ہے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن کی میں آیت پڑھتا ہوں وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ. آیت ختم ہو گئی. آیت ختم ہو گئی. اس کے بعد میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے یا میری بات ہے؟ میری بات ہے. اگر میں پھونک ماروں یہ کس کا ہوگا؟ یہ آیت تو نہیں ہوگی. ارے آیت پڑھنے کے بعد تو وہ ختم ہو گئی. اب جو پھونک تم نکالتے ہو یہ کس کی ہے؟ یہ جو پھونک مار رہا ہے اس کی پھونک ہے. اور پھونک جب اندر سے باہر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتا ہے اس کے اندر. سائنس ہمیں بتاتی ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو حکومت بتاتی ہے کہ ماسک لگاؤ. یہ بھائی دیکھو ماسک لگایا. ماسک کیوں لگاؤ؟ تاکہ آپ کے جراثیم کسی اور کو منتقل نہ ہو. لیکن ہمارے ایسی قوم ہے کہ گھر سے پانی لے کے جاتی ہے، شیرینی لے کے جاتی ہے پیر صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس. اس کو دم کرو. اس کو کیا کرو؟ اس کو دم کرو. مجھے دم کرو. دیکھیں نبی کا طریقہ تھا اسی دعا کے ساتھ، جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی اسی دعا کے ساتھ نبی کا طریقہ تھا کہ صرف تسلی کے لیے جب عیادت کے لیے کسی کے پاس جاتے تھے تو اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیتے. کیا کرتے تھے؟ یہ تسلی کے لیے، محبت سے.
دایاں ہاتھ رکھتے تھے اور دایاں ہاتھ رکھ کے پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ انہوں نے اس سے کیا کر دیا جی، اب تو یہ روایتیں بھی اس میں ہیں، جیسے بخاری کے اندر جو ہے یہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی دونوں سورتوں کو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور جسم پہ ملتے تھے۔ یہ باطل روایتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ باطل روایتیں ہیں۔ یہ قرآن پھونکنے اور ملنے کے لیے نہیں آیا، یہ قانون کی کتاب ہے۔ یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ کا رسول یہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، جو قرآن اس پر نازل ہو رہا تھا وہ اس پر ایمان لا رہا تھا، تو اللہ فرمائے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، میرے رسول کہو، وہ پھونکے گا؟ بتاؤ کہ اللہ کہتا ہے دعا کرو، کہو، اور وہ پھونکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ باطل روایتیں ہیں۔ اللہ کا رسول فرمائے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفق فیہ، اللہ کے رسول نے کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتن میں پھونک مارنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ آج کو کہتے ہیں جائز ہے۔ تو بہرحال یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ھذا خصمان اختصموا فی ربہم، ہمیشہ سے یہ جنگ جاری رہی ہے۔ دو جماعتیں ہیں، ایک کہتا ہے اللہ ایک ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا ہوں۔ اللہ کو کیا کرتا ہوں؟ مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا ہوں۔ اس کے ساتھ نظر کو بھی مانتا ہوں، جادو کو بھی مانتا ہوں، دم کو بھی مانتا ہوں، دجال کو بھی مانتا ہوں، پیر صاحب کو بھی مانتا ہوں، قلندر کو بھی مانتا ہوں، بلے شاہ کو بھی مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ٹھیک ہے تم اکثریت میں ہو دنیا میں، لیکن ہو کیا؟ مشرک۔ باوجود اس دعوے کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہو کیا؟ مشرک۔ توحید جب اس وقت تمہارا کامل ہوگا، عقیدہ اس وقت تمہارا شرک سے پاک ہوگا جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔